بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا بیان۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ چند احادیث مبارکہ وضو کے بیان میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ اور ہاتھ آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے، یعنی کامل وضو کرے۔ حوالہ بخاری شریف۔ نمبر 2، مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی، یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ پھر اس کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا اس کے علاوہ ہے۔ حوالہ مسند امام مالک و نسائی شریف وغیرہ ہما۔ حدیث نمبر 3، جو شخص ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو دو بار کرے اس کو دونا ثواب، اور جو تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ حوالہ مسند امام احمد۔ حدیث نمبر 4، جو شخص سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ زیادہ تر سردی میں وضو کرنے میں لوگوں کو دقت محسوس ہوتی ہے اور لوگ اسی میں تساہلی کرتے ہیں، لیکن سخت سردی میں دونا ثواب دیا جاتا ہے۔ حوالہ طبرانی شریف۔ حدیث نمبر 5، جو شخص وضو پر وضو کرے، یعنی اس کا وضو ہے پھر وضو کر لے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ترمذی شریف۔ سبحان اللہ، کیا برکتیں اور فضیلتیں ہیں وضو کی۔ اللہ پاک ہم سب کو وضو کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب وضو وغیرہ کے تعلق سے فقہی احکام کیا ہیں، شرعی مسائل کیا ہیں، وہ سماعت فرما لیں۔ آیت کریمہ جو اوپر بیان کی گئی اس سے ثابت ہوا کہ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ وضو کے لیے جو اوپر آیت کریمہ گزری اس میں کیا ہے، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، چہرہ دھو، پھر ہاتھ دھو، پھر سر کا مسح کرو، پھر پیر دھو۔ تو نمبر 1، پورا منہ ایک بار دھونا۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ فائدہ، کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا۔ اس بات کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت سارے یعنی 100 میں 95 لوگ ایسا وضو کرتے ہیں کہ بس ہاتھ گیلا کر کے ویسے ہی پھیر لیا اور سمجھتے ہیں وضو ہو گیا۔ تو یہ ایسا نہیں، پانی بہہ جائے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نمازیں برباد جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ رکھا جائے ان پر پانی نہ بہے گا، جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2، کسی عضو پر تر ہاتھ پھیرنے یا تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ حوالہ در مختار۔ اب ہر عضو کی تشریح سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، منہ دھونا۔ تو منہ دھونے کی تشریح کیا ہے، یعنی شروع پیشانی سے، یعنی جہاں تک عموماً سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے یعنی دانت جمنے کی جگہ تک، یہ لمبائی کی حد ہے، لمبائی میں، اور ایک کان سے دوسرے کان تک چوڑائی میں۔ اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ مسئلہ،
لبوں کا وہ حصہ جو عموماً اور عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ یوں ہی رخسار یعنی گال اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کنپٹی کہتے ہیں اس کا دھونا بھی فرض ہے، یہ نہیں کہ وہ حصہ چھوڑ دیا جائے گا اور اسے نہیں دھویا جائے گا۔ وضو میں بڑی احتیاطیں ہیں، جب پوری احتیاط کے ساتھ وضو کیا جائے گا تو اس کی فضیلتوں سے انشاءاللہ مالا مال ہوں گے، خیال رکھیں۔ مسئلہ یہ عورتوں کے لیے ہے کہ عورتوں کے نتھ کا سوراخ جس میں ناک کا وہ سوراخ جس میں خواتین زیور پہنتی ہیں اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اگر کھلا ہے اس میں کوئی زیور نہیں پہنے۔ اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے، ورنہ حرکت دینا ضروری نہیں۔ ورنہ کا کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر ناک میں سوراخ اتنا ڈھیلا کہ ویسے ہی پانی چلا جائے تو اس کو حرکت دینا کوئی ضروری نہیں، ویسے دھو لے۔ اچھا، نمبر 2، ہاتھ دھونا۔ چہرہ دھونے کے بعد میں ہاتھ دھویا جاتا ہے، یہ فرض ہے، تو فرضیت کی تشریح چل رہی ہے۔ تو ہاتھ دھونے اس حکم میں کوہنیاں بھی داخل ہیں، اگر تو کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ برابر دھلنے سے رہ جائے گی وضو نہ ہوگا، یعنی کوہنیوں کے اوپر تک ہاتھ دھوئے جائیں۔ مسئلہ، ہر قسم کے جائز و ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پہنچیاں، کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ اس کے نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ لیکن افسوس کہ اس دور میں بچے بھی چوڑی وغیرہ ہاتھ میں ڈال لیتے ہیں اور کان میں بالی وغیرہ پہن لیتے ہیں۔ اللہ اس بری رسم سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں۔ حوالہ رد المحتار۔ مسئلہ، ہاتھوں کی 8 گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کے بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا مگر کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا تو وضو نہ ہوگا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے، یعنی ناخن کے اندر میل وغیرہ رہ جاتا ہے تو اس سے کچھ حرج نہیں۔ حوالہ در مختار۔ مسئلہ، عورتوں کو فینسی چوڑیوں کا بہت شوق ہوتا ہے، اگر وہ پہنے ہیں تو انہیں ہٹا کر پانی بہائیں۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ ان کو ہٹا کر پانی بہانا یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ وضو میں کئی فرض ہیں؟ 4۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 ہاتھ دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا۔ تو سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے۔ حوالہ رد المحتار۔ سر سے نیچے جو بال لٹکتے ہیں ان کا مسح کافی نہیں، بال نیچے لٹکنا ویسے آدمی ہاتھ چھلا لے اس کا مسح کافی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ عوام تو عام، بعض پڑھے لکھے حضرات بھی ویسے ہی مسح بس ہاتھ گیلا کر کے جھوٹ موٹ ویسے پیشانی پر رکھ لیا مسح ہو گیا، ایسے مسح نہیں ہوتا۔ مسئلہ، مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ کسی عضو کو دھونے کے بعد ہاتھ میں تری رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ ہاں، کسی عضو کے مسح کے بعد ہاتھ میں جو تری رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ مثلا ویسے ہی آپ ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد میں کہیں پٹی وغیرہ پر آپ نے مسح کیا، اسی سے آپ نے سر کا مسح کیا تو یہ کافی نہیں ہے۔ مسئلہ، عورتوں کے لیے دوپٹہ پر مسح ہرگز کافی نہیں، جبکہ دوپٹہ اتنا باریک اور تری اتنی زیادہ ہو کہ کپڑے سے پھوٹ کر چوتھائی سر یا بالوں کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ نمبر 4 پاؤں دھونا، یعنی 4 فرض ہیں تو یہ چوتھا فرض کیا ہے؟ پاؤں کا دھونا۔ اس حکم میں ٹخنے بھی داخل ہیں، گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں اور کونچیں سب کا دھونا فرض ہے، اس میں سے کچھ بھی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ مسئلہ، عورتوں کے لیے چھلے اور سب گہنے کے ٹخنوں پر یا ان کے نیچے ہوں، ان سب کا حکم وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا، یعنی اگر ڈھیلے ہوں تو کوئی بات نہیں، ٹائٹ ہوں تو پانی ڈال کے ہلا جائے۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ حضرات گرامی، یہ رہے وضو کے وہ تمام مسائل اور اس کی باریکیاں جس پر لوگ جلدی توجہ نہیں دیتے۔ سچ بات ہے، آپ اسے پڑھیں اور سنیں، فائدہ اٹھائیں اور اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیں۔ خادم قوم ملت دلشاد رضا۔ اگر آپ اس کے آگے غسل اور دیگر شرعی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ اور شیئر بھی کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کے لیے روز نئی نئی معلومات لے کر کے آتے رہیں گے ماں حوالے کی۔ یہ نہیں کہ ویسے ہی میں نے بیان کیا، ماں حوالے کے
کہ آپ کتب فقہ میں کہیں بھی دیکھیں گے تو مسئلہ ہو بہو ویسے ہی پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔